مریم کو گرفتار کر کے شہباز کو آگے لانے کا منصوبہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پے در پے شکست سے پیدا شدہ مایوسی میں لپٹی جھنجھلاہٹ ہے، سیاسی مستقبل ناکاموں کی اندھیری کھائی میں لڑکتا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اصول مقصد کے لیے بڑے داؤ پیچ رکھنے والی حکمت عملی ہے، لیکن سیاسی میدان میں مقابلے سے فرار ضرور ہے۔ حمزہ شہباز کی ضمانت پر رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر 2 سال تک کسی ملزم پر مقدمہ نہ چلایا جا سکے تو ضمانت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حمزہ شہباز 1.5 سال سے زائد مدت سے جیل میں تھا اور احتساب عدالت نے ہائی کورٹ کو باخبر کیا تھا کہ اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ مزید 9-10 ماہ سے پہلے چلانا مشکل ہے۔ احتساب عدالت کے اس بیان کو اصول ضمانت کی بنیاد بنایا گیا تھا اور اس طرح ضمانت منظور ہو گئی، جبکہ رمضان شوگر مل کیس میں پہلے ہی ضمانت منظور ہو چکی تھی۔ یہ تو اس رہائی کا قانونی پہلو ہے، جبکہ اس کا سیاسی پہلو بھی ہے۔ حکمران پی ٹی آئی کی اعلیٰ سطح سے حمزہ شہباز اور کچھ مدت بعد یا ان سطور کی اشاعت تک شہباز شریف کی رہائی کو ملک میں سب سے بڑی سیاسی دشمن مریم نواز کے خلاف استعمال کرنے کا سوچا گیا ہے۔ پی ٹی آئی میں اندر تک رسائی رکھنے والے ایک دیرینہ مہربان اس متذکرہ بالا سوچ سے آگاہی کا ذریعہ بنے۔ ان کے بقول ان کے قائد عمران خان اور پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ مریم نواز بنی ہوئی ہیں۔ حمزہ شہباز کی متوقع رہائی اس خطرے سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے خاص سیاسی مشیر یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے باہر آنے سے نون لیگ پنجاب حمزہ شہباز کی گرفت میں چلی جائے گی، اور جب شہباز شریف رہا ہو کر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے تو بطور صدر نون لیگ کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ چلی جائے گی۔ پارٹی کے فیصلے اگرچہ میاں نواز شریف کی مشاورت سے ہوں گے، لیکن وہ شہباز شریف کی چھاپ لیے ہوئے ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں نون لیگ کی نمائندگی شہباز شریف کریں گے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں نون لیگ کی سربراہ کی حیثیت سے وہی خطاب کے مستحق ہوں گے۔ اس طرح پارٹی کی ایک نائب صدر مریم نواز خود پس منظر میں چلی جائیں گی۔ جوش مخالفانہ جذبات میں موصوف یہی راز بھی کھول گئے کہ میڈیا میں اپنے خاص بندوں کو اشارے دے دیا گیا ہے کہ وہ خاص منصوبے کے تحت وہ حمزہ اور بعد ازاں شہباز شریف کی سرگرمیوں کو خوب ہوا دیں گے۔ ہر معاملے میں شہباز شریف کے آگے آنے کا تاثر دے کر مریم کو سیاسی گمنامی کی جانب دھکیلا جائے گا، اور اگر یہ میڈیا مہم مقصد حاصل کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہ ہو سکی تو پلان 2 مریم کی ضمانت کی منسوخی اور گرفتاری ہے۔ جائزہ لیا جائے تو اس منصوبہ بندی میں بادی النظر میں بہرحال وزن نظر آتا ہے، تاہم یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ مریم نے نون لیگ کی مقبولیت کی جس سطح پر پہنچا دی ہے، اس کے پس منظر میں چلے جانے سے اس مقبولیت کو برقرار رکھا جا سکے گا۔ میاں شہباز شریف کی انتظامی امور میں تسلیم شدہ مہارت اپنی جگہ، لیکن کیا نون لیگ کے کارکن اور حامی ان میں مریم جیسی کرشماتی شخصیت تلاش کر پائیں گے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ محض ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہونے کے ناطے بے نظیر بھٹو کو متبادل قیادت کے طور پر تسلیم نہیں کر لیا گیا تھا، بلکہ یہ بے نظیر بھٹو کی کرشماتی شخصیت کا کمال بھی تھا۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا تو مرتضیٰ بھٹو بھی تھا اور عملی سیاست میں سرگرم بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کرشماتی شخصیت کا مالک نہیں تھا کہ بھٹو کو متبادل تسلیم کر لیا جاتا۔ اسی طرح نون لیگ میں کرشماتی شخصیت اس وقت صرف مریم نواز ہی ہے۔ نواز شریف کی حامیوں نے اسے نواز شریف کا سیاسی جانشین تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خود کو منوا بھی لیا ہے۔ اس پس منظر میں مریم کا سیاسی منظر سے ہٹنا نون لیگ کے لیے بڑے سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف اس نقصان سے پارٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور مریم نے سیاسی کردار کو اگر وزیر اعظم عمران خان اور ان کے پارٹی کے عزائم کے مطابق گرفتار کر کے نظر انداز نہ کر دیا گیا تو کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھا جائے گا۔ ہفتہ رواں میں کچھ ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق دوسری جماعتوں سے تھا، یوسف رضا گیلانی ان سے اپنے لیے ووٹ مانگ رہے تھے۔ ایک میڈیا اینکر کے بقول ان ارکان نے یوسف رضا گیلانی سے کہا، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اگلے الیکشن میں آپ ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ دلوائیں۔ یہاں موجود نون لیگ کے نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے نون لیگ کی موجودہ سیاسی پوزیشن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ اینکر موصوف کا دعویٰ درست ثابت ہو۔ جرمنی سے امتیاز گوندل اور کینیڈا سے ارشاد لطیف چودھری نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال حمزہ شہباز کی رہائی کے حوالے سے ہے۔ حمزہ شہباز کی رہائی کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں شرکت سے مریم نواز کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا حمزہ کے بعد شہباز شریف بھی رہا ہوں گے تو کیا ان دونوں کی سیاست کے سامنے مریم کی سیاست کا چراغ جل سکے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈسکا NA 75 میں جو دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، کیا حکومت یعنی وزیر اعلیٰ، وفاقی صوبائی وزراء اور پنجاب کی بیوروکریسی اور بالخصوص پولیس اثر انداز نہیں ہوگی؟ کیونکہ حکومت اختیارات و طاقت بہرحال ان کے پاس ہے۔ جہاں تک حمزہ کی رہائی کا تعلق ہے، اسے 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا تھا، نہ کچھ ثابت ہو سکا، نہ کوئی
کیس اب تک بن سکا ہے آخر اور کتنا جیل میں رکھتے؟ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا تجسس جو حامیوں اور عام لوگوں کا ہے، دوسرا ہے چالاکی۔ اس کا تعلق مخالفین سے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے، جب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف جیل میں تھے، حمزہ شہباز ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ کے بڑے لان میں جہاں بیگم کلثوم نواز کارکنوں سے خطاب کر رہی تھیں، ایک نظر حاضرین پر ڈالی اور واپس چلا گیا۔ یہاں موجود ایک اخباری رپورٹر نے شرارت کی اور اپنے اخبار میں یہ خبر شائع کرا دی۔ حمزہ نے تائمہ کی تقریب میں شرکت سے گریز کیا۔ اسے نواز شریف اور شہباز شریف فیملیز میں اختلافات کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ مخالفین نے اس خبر پر باقاعدہ قوالی شروع کر دی۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی موجودگی میں میں نے بیگم کلثوم نواز سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ایسی بے پرکی اڑانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے ہیں۔ پھر واقعاتی شواہد سے ثابت ہوا دونوں بھائی اور ان کے اہل خانہ ہمیشہ سے شیر و شکر ہیں۔ بڑے بھائی سے احترام آمیز محبت کا یہ عالم ہے کہ حمزہ شہباز شریف نے وزیر اعظم جیسے عہدے کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ نواز شریف حکومت کو 58 کے تحت صدر غلام اسحاق خان نے ختم کر دیا تھا۔ ماڈل ٹاؤن کے اسی لان میں کارکن اور ان کے حامی جمع تھے۔ میں بھی ساتھی اخباری نمائندوں خواجہ فروخ سعید، پرویز رشید، آسن حسین اور دیگر کے ساتھ موجود تھا۔ شہباز شریف لان میں آئے، لوگ ان کے ارد گرد ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آواز بلند آئی، میاں صاحب آ گئے۔ شہباز شریف کے گرد جمع ہونے والے کائی کی طرح چھٹے میاں نواز شریف کو اثار میں لے لیا اور شہباز شریف کے نزدیک نام کو بھی ایک بھی شخص نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر ایک ساتھی صحافی نے سوال کیا، اصل پارٹی نواز شریف کی ہے، مریم نواز کو زبردست پذیرائی اسی اصل پارٹی کی جانب سے۔ بلا شبہ مریم کو مضبوط جمپنگ پیڈ ملا ہے، لیکن کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا کمال ہے۔ اس نے بہت جلد خود کو مقبول لیڈروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ 2007 میں مریم کے حوالے سے کالم کا عنوان تھا، مریم نواز نون لیگ کے لیے طرف کا پتہ۔ میرے صحافی دوستوں اور بعض جان پہچان رکھنے والے سیاستدانوں نے اس پر اتنی شدید تنقید کی کہ ایک وقت مجھے محسوس ہوا شاید میں بونگی مار بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ وقت نے میرا اندازہ درست ثابت کر دیا۔ اس کالم کا خلاصہ یہ تھا کہ بیگم کلثوم نواز کے بعد تب بیگم صاحبہ بقید حیات تھی، یعنی دوسرے نمبر نون لیگ پر کڑا وقت آیا تو اس کے لیے مریم نواز طرف کا پتہ ثابت ہوئی۔ مجھے اپنی بونگی مارنے کا مزید احساس تب ہوا جب خود مریم نے کہا، میرا تو سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، آپ نے کیا لکھ دیا؟ میں نے مختصراً جواب دیا، بھائی مجھے جو محسوس ہوا لکھ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حسب روایت پھر یو ٹرن لے لیا۔ پہلے فرمایا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تسلیم کریں گے۔ اب نہ صرف ڈسکا نے 75 میں دوبارہ الیکشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف مہم بھی شروع کر دی گئی ہے اور ان کی نون لیگ سے قربتیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ جب گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران وفاقی وزراء کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کیا گیا، فیصل واوڈا کا کیس 1.5 سال سے زائد عرصے تک لٹکتا رہا اور سب سے بڑھ کر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 6 سال سے ہونے میں نہیں آ رہا، تب بھی تو یہ قربتیں موجود تھی، تب یہ تنقید کا ترکش کیوں نہ بن سکی؟